حضرت مالک بن دینار رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک سال میں حج پر گیا۔ حج کرنے کے بعد جب میں اپنے خیمے میں آیا تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ کوئی ایسا شخص بھی ہوگا جس کا حج قبول نہیں ہوا۔ رات کو جب میں سویا تو میرے خواب میں آیا کہ ہاں ایک شخص ایسا ہے جس کا حج قبول نہیں ہوا۔ صبح اٹھا تو میرا گمان یہ تھا کہ شاید وہ شخص میں ہی ہوں، اور پورا دن میرا الجھن میں گزر گیا۔ رات کو میں دوبارہ سو گیا۔ جب سویا تو خواب میں پھر سے مجھے یہ آواز آئی کہ وہ شخص آپ نہیں ہو بلکہ بلخ شہر کا رہنے والا ہارون بلخی نام کا شخص ہے۔ اگلے دن میں اٹھا اور میں خیموں میں چکر لگانے لگا، کیونکہ اس ٹائم مختلف شہروں کے یا مختلف ملکوں کے اپنے اپنے خیمہ لگا کرتے تھے۔ میں بلخ شہر کے خیموں میں پہنچا اور وہاں جا کر میں نے پوچھا کہ آپ میں سے ہارون بلخی کون ہے؟ خیمے والوں نے بتایا کہ یہاں نہیں، آپ فلاں جگہ پہاڑ کے پاس جائیں، وہاں دیکھیں ایک شخص عبادت میں مگن ہوگا، وہی شخص ہارون بلخی ہے۔ جب میں وہاں پہنچا میں نے دیکھا کہ ایک شخص عبادت کر رہا ہے۔ جب وہ شخص عبادت سے فارغ ہوا تو اس نے فوراً سے میرے سے پوچھ لیا کہ ہاں مجھے پتہ ہے میرا حج قبول نہیں ہوا، آپ یہی بتانے آئے ہیں؟ مالک بن دینار کہتے ہیں کہ میں بڑا حیران ہوا کہ اس شخص کو کیسے یہ پتہ چلا کہ میں یہ اسے بتانے آیا ہوں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ آپ کا حج قبول نہیں ہوا؟ تو ہارون کہنے لگا کہ 40 سال سے میں حج کر رہا ہوں، اور ہر سال کوئی نہ کوئی شخص آ کر مجھے یہ بتا دیتا ہے کہ آپ کا حج قبول نہیں ہوا۔ حضرت مالک فرماتے ہیں کہ میں نے اصرار کیا کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کا حج قبول کیوں نہیں ہوا، یا آپ نے ایسا کون سا گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے آپ کا حج قبول نہیں ہوتا؟ ہارون نے کہا کہ ایک مرتبہ رمضان المبارک میں میں نشے کی حالت میں اپنے گھر میں داخل ہوا، اور میں نے اپنی ماں سے کہا کہ مجھے روٹی دے، کیونکہ ہمارے پڑوس میں غیر مسلم رہتے تھے اور ان کے گھر میں کچھ پک رہا تھا، دھواں اٹھ رہا تھا۔ میری ماں نے مجھے کہا کہ ہارون میں آپ کو روٹی نہیں دے سکتی، اس لیے کہ رمضان المبارک ہے اور ہم مسلمان ہیں۔ مجھے اس بات پر غصہ آیا، میں نے اپنی ماں کو اٹھایا اور تندور میں ڈال دیا، جلتے ہوئے تندور میں۔ گاؤں والے پہنچے اور انہوں نے مجھے ایک کمرے میں بند کر دیا۔ میری ماں کو نکالا تو وہ تقریباً موت کے قریب تھی، اور ماں نے مرتے مرتے یہ وصیت بھی کر دی کہ ہارون کو میرا منہ نہیں دیکھنے دینا۔ یوں لوگوں نے رات کے وقت ہی میری ماں کو دفنا دیا۔ صبح جب میں ہوش میں آیا نشے سے تو میں نے پوچھا میری ماں کہاں ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ رات کو آپ نے یہ عمل کیا، آپ نے اپنی ماں کو جلتے ہوئے تندور میں ڈال دیا، اس وجہ سے وہ فوت ہو گئی ہیں، ان کا انتقال ہو گیا ہے اور انہیں دفنا دیا گیا ہے۔ اب میں نے اپنے ہاتھ سے اپنا وہ بازو کاٹ دیا جس سے اپنی ماں کو میں نے تندور میں ڈالا تھا۔ اس کے بعد میں نے توبہ استغفار کی، میرے پاس جتنا مال و دولت تھی وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، اور اس کے بعد ہر سال میں حج پر آتا ہوں لیکن میرا حج قبول نہیں ہوتا۔ مالک بن دینار کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ سنا تو میں نے اسے غصے میں یہ کہا کہ آپ کی بخشش نہیں ہو سکتی، آپ بڑے بدبخت انسان ہو، اور یہ الفاظ کہتے ہوئے وہاں سے میں اٹھ گیا۔ رات کو جب میں واپس اپنے خیمے میں پہنچا اور سو گیا تو رات کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مالک بن دینار، آپ لوگوں کو یہ بتا رہے ہو کہ اللہ کی رحمت آپ کے لیے نہیں ہے، اللہ آپ کو نہیں بخشے گا، یہ آپ نے اسے کیسے بتایا؟ مالک میں آپ کو بتاؤں کہ ہارون بن بلخی کو اللہ نے بخش دیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جب کل قیامت کے دن یہ اللہ کے حضور حاضر ہوگا اور اس کی ماں بھی حاضر ہوگی، تو اللہ اس کی ماں کے سامنے ہارون کے لیے حکم دے گا کہ اسے جہنم میں ڈال دو،
پہلی مرتبہ جب حکم ہوگا تو ہارون مڑ کر اپنی ماں کو دیکھے گا، ماں خاموش رہے گی۔ دوسری مرتبہ حکم ہوگا، پھر بھی ماں خاموش رہے گی۔ جب تیسری مرتبہ اللہ حکم دے گا کہ ہارون کو جہنم میں ڈال دو، تو ماں کی ممتا جوش میں آئے گی اور اللہ کے حضور وہ یہ عرض کرے گی کہ یا اللہ میرے بیٹے کو میں بھی معاف کرتی ہوں، آپ بھی معاف کر دیں۔ اس طرح ہارون کی تمام عبادتیں قبول ہو جائیں گی اور اللہ تعالیٰ اسے جنت میں ڈال دے گا۔ حضرت مالک کہتے ہیں کہ دوسرے دن میں جب گیا ہارون بلخی کے پاس اور اسے یہ سارا قصہ سنایا کہ رات کے وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مجھے دیدار ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے لیے یہ خوشخبری دی ہے، تو ہارون بلخی نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اسی اثناء میں اس کی روح قبض ہو گئی، وہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ یہاں پر دوستو ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ ادب اور احترام کے ساتھ رہنا چاہیے، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے اور ماں باپ کے لیے ہی جینا چاہیے، کیونکہ جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں تو وہ اپنی ساری جمع پونجی ہم پر لگا دیتے ہیں، اور آج ہمارے معاشرے میں یہ عام ہو چکا ہے کہ جب بچے جوان ہو جاتے ہیں تو پہلا سوال ہی ماں باپ سے یہ کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے۔ خدا را ایسا نہ کیا کریں، انہوں نے اپنی جوانی، اپنا پیسہ، اپنا ٹائم سب کچھ آپ پر خرچ کر دیا ہے، اب ان کے پاس بچا ہی کچھ نہیں جو آپ کو دیں۔ اب اللہ نے آپ کو سب کچھ دے دیا ہے تو اپنے ماں باپ کا خیال رکھیں، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا کریں، ان کی ضروریات پوری کیا کریں، چھوٹی چھوٹی بات پر ان سے غصہ نہ کیا کریں اور اپنی آوازیں ان سے اونچی نہ کیا کریں۔ اللہ نے قرآن میں اس کا حکم دیا ہے کہ اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ماں باپ کو زندگیاں دے، جن جن کے ماں باپ زندہ ہیں اور جن کے فوت ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ ویڈیو کو آپ نے آگے ضرور شیئر کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔